وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت صدق الله العظيم۔ سورۃ الانفطار کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اور جو اس کی پہلی 4 آیات ہیں وہ ان کا اسلوب وہی ہے جو پچھلی سورت کا تھا، سورۃ التکویر کا۔ یہاں پہ بھی ایک خاص شرط اور ظرف کا معنی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ جیسے پچھلی صورت میں بھی تھا کہ ہم مبتدا اور خبر بنا رہے تھے، یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک اور رائے بھی اس حوالے سے ہے۔ اس رائے کے مطابق اگر میں اس کو صرف لے لوں تو یہ ظرف کا ہو گیا شرط، اور کہتے یہ ہیں کہ اذا کے بعد اگر اسم آ جائے اور اس کے بعد فعل آ رہا ہو تو وہ ہم کہتے ہیں فاعل مقدم آ گیا اس کا، اور یہ فعل۔ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یہی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، حالانکہ ہے جب آسمان وہ پھٹ جائے گا۔ اگر ہم اس کی جو ترکیب اپنے وہ والی ترکیب کریں جس میں کہ ہم مبتدا خبر، لیکن یہ بھی ایک رائے ہے کہ اس طرح یہ فاعل جو ہے یہ مقدم ہے۔ اذا کے بعد ایسی صورتحال پاسبل ہو سکتی ہے، اگر اذا نہیں ہوگا، اگر اذا نہیں ہے تو پھر یہ صورتحال نہیں پاسبل، پھر تو فاعل ظاہر ہو کہ فاعل پہلے آ گیا تو مبتدا بن جاتا جیسے کہ ہم بنا رہے ہیں۔ تو یہ رائے بھی ہے کہ اذا اگر آ جائے تو اس کے بعد اسم اور پھر اس کے بعد فعل آتا ہے تو وہ اس کا فاعل مقدم بن جاتا ہے۔ اس طرح یہ بنے گا جملہ فعلیہ، یہ اذا کے ساتھ ہے۔ اگر اذا نہیں ہے تو پھر یہ مبتدا ہی قرار پائے گا۔ تو لہذا اس کو بھی نوٹ کر لیں، جو پہلے ہم اذا کے ساتھ کرتے آئے ہیں وہاں پہ بھی یہ صورت اپلائی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے پرانے طریقے سے ہی کریں گے، لیکن یہ بھی طریقہ بالکل صحیح ہے۔ یہ بھی جملہ فعلیہ بن سکتا ہے اگر ہم اس کو فاعل مقدم کر دیں۔
اس کی دوسری ترکیب کیا بنے گی؟ اذا ظرف کا البحار نائب الفاعل مقدم، کیونکہ یہ فعل مجہول ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہلا آیا ہے اذا السماء انفطرت، فا تو اور را مادہ ہے. فطر یفطر کا مطلب ہے کسی چیز کو پھاڑ کر اس میں سے کوئی چیز نکالنا. اس کا ایک اور معنی ہے وجود میں لانا. قرآن مجید میں فاطر السماوات والارض، وہاں وجود میں لانے والے کے معنی میں. یہاں پر باب انفعال سے آیا ہے. انفطر اصل میں تھا اذا السماء انفطرت. باب انفعال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اس لیے لکھنے میں آتا ہے، بولنے میں نہیں آئے گا اگر اس سے پہلے کوئی حرف متحرک ہے. انفطر کے معنی ہے پھٹنا. اذا السماء انفطرت، فطرت یہاں پر واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے. سما چونکہ غیر عاقل جمع مکسر ہیں اس لیے واحد مؤنث کا فعل آیا ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، کواکب کوکب ان کی جمع ہے، ستارے. انتصرت نون ثا اور را. باب ضربہ سے آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بکھیرنا، پھیلانا. یہاں ہے باب افتعال سے بکھرنا، واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف. اور جب ستارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، بحار بحرن کی جمع ہے، سمندر. فجرت فا جیم اور را. باب نصر سے اس کے دو معنی ہیں. کسی چیز کو پھاڑ کر اس میں سے پانی بہانا، عموماً چشمے پھوٹ بہنا، چشمہ بہہ جانا، پتھر پھٹتا ہے اس میں سے چشمہ نکل آتا ہے، تو پھاڑنے کے معنی میں بھی ہے، اور پھاڑ کر اس سے پانی اگر برآمد ہو تو وہ بھی معنی ہے. اور اس کا ایک معنی ہے نافرمانی کرنا، فسق و فجور، یعنی آپ حدود و قیود کو پھاڑ دیتے ہیں، حد سے تجاوز کرنا. فجر یفجر اس کے معنی بھی ہے پھاڑنا، چشمہ جاری کرنا، ابالنا کے معنی میں آتا ہے، ابالنا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا یا ابال دیا جائے گا، یعنی کہ سمندر اپنی لمٹ سے باہر آ جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبور قبر کی جمع ہے، یہ رباعی ہے، اس کا مادہ ہے با عین ثا اور را. بعثر یبعثر، فعلل یفعلل کے وزن پہ ہے. فعلل کا یہاں وزن ہے بعثر مجہول. با عین ثا اور را، چار حرفی ہے. اس کا مطلب ہے الٹ پلٹ کرنا، تہو بالا کرنا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. سمپل ترکیب ہے اس کی.
4 باتوں میں شرط کا مفہوم پیدا کر کے اس کا جواب یہ ہے. تقدیر عبارت ہے علمت نفس ما قدمت ہو و اخرت ہو. جان لے گی ہر جان. کیا جان لے گی؟ جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے کیا. پیچھے کیا کا مطلب ہے پیچھے چھوڑ گیا ہے یا اس کو مؤخر کر دیا. قدم یقدم تقدیما، اخر یؤخر تأخیرا. قدم یقدم کے معنی ہے آگے بھیجنا، آگے کرنا، اور اخر یؤخر کے معنی ہے پیچھے کرنا، پیچھے چھوڑنا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ آپ کو پتہ ہے ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہے جس کو پکارا جائے منادا. اس میں استفہام. الذی اس میں موصول، خلق اس میں فاعل ہوا ہے جو اللہ کی طرف جا رہا ہے کا مفعول. فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ صلہ.
اصل میں ہے رکبک فی ای صورت ما شاء. اگر جملہ ہم سلیس کریں تو ہے رکبک، جیسے فعدلک، فسواک، خلقک، اسی طرح رکبک. یہ موصوف یہ غرہ کا اپنے فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ اور پھر یہ خبر ہے ما کے لیے. یہ اینڈ پہ جا کے یہ ہے جملہ اسمیہ. یا ایھا الانسان ما غرک، یہاں پہ ہے غرک، غین را اور را. باب تفعیل سے اس کے معنی ہے دھوکہ دینا، اور باب نصرہ سے غرہ یا غرو، اس کے معنی بھی دھوکہ دینا ہے. باب تفعیل سے کیا بنے گا؟ غررہ، لیکن یہاں پر آیا ہے باب نصرہ سے غرہ یا غرو. اے انسان، ما غرہ، کس نے تجھے دھوکہ دیا اپنے کریم رب کے بارے میں، وہ جس نے تجھے پیدا کیا. الذی خلقک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا. فسواک، پھر تیری نوک پلک سواری، تجھے ٹھیک ٹھاک کیا. سین واو یا مادہ، باب تفعیل سوا یسوی تسویتن، ٹھیک ٹھاک کرنا، نوک پلک سنوارنا، برابر کرنا. فعدلک، پھر عدلک، عین دال اور لام. عدل یعدل کے معنی ہے متناسب کرنا، معتدل کرنا، توازن برقرار رکھنا. پھر اس نے تجھے متناسب کیا. فی ای صورت، پھر جس شکل میں اس نے چاہا. رکبہ کا، تجھے ڈھال دیا. رکبہ، را کاف اور با. رکبہ یرکبو ترکیباً، جوڑ دینا، ترتیب کر لینا، ترتیب دے دینا. جو ترکیب آپ کر رہے ہیں یہ بھی آپ جوڑ رہے ہیں نا. تو یہ تمام کی تمام جو ہے یہ صفات ہیں، اور یہ سب کی سب حالت جرم ہے محلن. محلن یہ سب کی سب حالت جرم ہے، اس لیے کہ یہ رب کی صفات ہے. کون سا رب؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. یہاں پر ایک ترکیب میں اسی کی تھوڑی سی دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں ایک ڈیفرنٹ انداز میں. دیکھیے یہ الذی جو ہے، اب تھوڑا سا اس میں وہ بھی یہ جو کیا یہ ٹھیک ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کا ذہن توجہ دلانا چاہ رہا ہوں ذہن کی. یہ دیکھیں، یہ بھی اگر ہم اس کو سمجھیں تو یہ سب کے سب مل کر بھی کیا ایک اور چیز بن رہے ہیں. مقصد کیا ہے کہنے کا؟ الذی خلقک، الذی فسواک، الذی فعدلک، الذی رکبک. جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تمہاری نوک پلک سواری، جس نے تمہیں متناسب کیا، جس نے تمہیں ڈھالا. تو یہ سب کے سب جو ہیں یہ
اس صورتحال سے اس کی ترکیب تھوڑی سی بدلے گی اور وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. صلہ اور موصول یہ سارا صلہ اور موصول مل کے اب جو ہے یہاں پہ یہ صفات اور یہ موصوف اتنا سا بس فرق ہے، باقی سب وہی چیز ہے. اس کو آپ کر سکتے ہیں صلہ 1 کر لیں. یہ دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں قرآن میں تو یہ مختلف آیات ہیں، کوئی ایک آیت نہیں ہے. یہاں سے یہ ایک آیت ہے، پھر یہ لیکن چونکہ وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ بات ذہن رکھیے گا کہ صلہ اور موصول جملہ اسمیہ یا فعلیہ نہیں ہوتے، یہ جملے کا پارٹ ہوتے ہیں. صلہ اور موصول فاعل بن سکتے ہیں مل کر، صلہ اور موصول مفعول بن سکتے ہیں مل کر، صلہ اور موصول نائب الفاعل بن سکتے ہیں مل کر، صلہ اور موصول موصوف بن سکتے ہیں مل کر. اس لحاظ سے سورۃ الانفطار جو ہے یہ ختم ہوتی ہے تو ربع جس کو ہم کہتے ہیں چوتھائی جو ہے وہ 30واں پارہ جو ہے وہ ہمارا تکمیل کو پہنچے گا. تو میرے خیال سے آج اتنا ہی کافی ہے، باقی کل انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.